فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 16، پارٹ نمبر 2۔ پانچواں آدمی جو درخت کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا تھا تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلوائے اور انہیں اپنی کمان میں لے کر اس طرح روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان عناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا۔ علی بن سفیان راستے میں صرف ایک چیز ملی تھی، یہ ایک تھیلا تھا۔ اس سے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگھنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان چیزوں میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا تھا۔ فخر المصری اور مبین منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوڈانی لشکر میں ناجی اوروش اور اس کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔ فاطمی خلافت کے 2 فوجی سربراہ جو برائے نام جرنیل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے امیر ہو گئے تھے۔ حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے، من مانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قوم کو جگا دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کے حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا سے لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے معرکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیر کوہ کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اقلیت کی پابندی میں جکڑ لے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت کرا سکتا تھا۔ انہوں نے درپردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کیں۔ نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا اور نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے۔ نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی۔ صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحیرہ روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے نور الدین زنگی کی برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے، 2 حصوں میں بٹ بھی گئی ہے۔
قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولویت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے تو انہوں نے اسے بڑھاوا دیا، درپردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کی دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا کہ جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ اگلی قسط اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔